جناب سید محمد علیم نقشبندی چشتی قادری نصاب اہل خدمات شریعہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. سماعت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نصاب اہل خدمت شریعہ. نماز عیدین کے مسائل. عیدین کی تعریف. عید کہتے ہیں خوشی کے دن کو. عیدین سے دو عیدیں یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ مراد ہے. عید الفطر اس عید کا نام ہے جو ماہ رمضان المبارک کے اختتام پر غرہ شوال کو ہوتی ہے، جس میں نماز کے علاوہ صدقہ فطر بھی دیا جاتا ہے. عید الاضحیٰ وہ عید ہے جو ماہ ذی الحجہ کے 10ویں تاریخ کو ہوتی ہے، جس میں نماز کے علاوہ قربانی بھی دی جاتی ہے. نماز عیدین کا حکم. دونوں عیدوں کی نمازیں واجب ہیں اور انہی لوگوں پر واجب ہے جن پر جمعہ واجب ہے. نماز عیدین کی شرائط. نماز عیدین کی شرائط وہی ہیں جو نماز جمعہ کے ہیں، مگر اتنا فرق ہے کہ نماز جمعہ میں خطبہ شرط ہے اور نماز عیدین میں سنت. اور جمعہ کا خطبہ نماز سے پہلے دینا چاہیے اور عید کا نماز کے بعد. جمعہ میں اذان و اقامت دونوں ہیں، بلکہ 2 اذانیں ہیں، اور عیدین میں نہ اذان ہے نہ اقامت. تنبیہ. ایسے گاؤں میں جہاں صحت عیدین کی شرطیں موجود نہ ہوں، عیدین کی نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے. البتہ یہاں کے باشندے قریب تر مقام میں جا کر عید کی نماز ادا کر سکتے ہیں. عیدین کے آداب. عید کے دن حسب ذیل امور مسنون اور مستحب ہے. اپنی آرائش کرنا، اصلاح بنوانا، ناخن کتروانا، غسل کرنا، مسواک کرنا، عمدہ سے عمدہ لباس جو موجود ہو پہننا، خوشبو لگانا، عید کے دن فجر کی نماز محلے کی مسجد میں پڑھنا، عیدگاہ میں بہت سویرے جانا، عید الفطر میں عیدگاہ جانے سے پہلے صدقہ فطر دینا، عید الفطر میں پہلے کھجور یا میٹھی چیز کھا کر نماز کو جانا. اگر کھجور ہو تو طاق عادات میں کھائیے. عید الاضحیٰ میں بغیر کچھ کھائے نماز کو جانا، اور اگر قربانی واجب ہو تو نماز سے واپس آ کر اپنی قربانی کا گوشت کھانا. عید کی نماز خاص عیدگاہ میں جا کر ادا کرنا. عیدگاہ کو ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے واپس آنا. عیدگاہ کو پیدل جانا بشرطے جا سکے. راستے میں تکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھتے ہوئے جانا. عید الفطر میں تکبیر آہستہ اور عید الاضحیٰ میں بآواز بلند پڑھنا. نیز خیرات کی زیادتی، خوشی کا اظہار اور مبارکباد دینا مستحب ہے. عیدین کی نماز اگرچہ مسجد میں جائز ہے، لیکن عیدگاہ میں جا کر ادا کرنا سنت مؤکدہ ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عیدین کے لیے عیدگاہ تشریف لے جایا کرتے، اور مسجد نبی میں باوجود اس فضیلت و شرف کے جو
جو از روئے احادیث اس کو حاصل ہے نماز عیدین ادا نہیں فرماتے تھے، ہمیشہ آپ کا یہی عمل رہا، پس عیدین کی نماز عیدگاہ میں جا کر ادا کریں۔ نماز عیدین کے اوقات: عیدین کی نماز کا وقت آفتاب کے ایک نیزہ بلند ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے اور زوال آفتاب سے پہلے تک رہتا ہے۔ عیدین کی نماز کا وقت شروع ہو جانے کے بعد جلد پڑھ لینا مستحب ہے۔ افضل یہ ہے کہ عید الاضحیٰ میں جلدی کریں اور عید الفطر میں تاخیر۔ نماز عیدین کے رکوعات و تکبیرات: ہر عید کی نماز کی 2 رکعتیں ہیں۔ عیدین کی نمازوں میں علاوہ وہ معمولی تکبیریں کی ہر رکعت میں 3 اس طرح ہر نماز میں 6 تکبیرات عیدین واجب ہے۔ عیدین کی نماز کی دوسری رکعت میں رکوع کی تکبیر بھی واجب ہے۔ نماز عیدین کا طریقہ: نماز عیدین کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے نماز عیدین کی نیت کریں۔ نویت ان اصلی رکعتی صلاتی عید الفطر مع 6 تکبیر للہ تعالی۔ 2 رکعات نماز عید الفطر ادا کرتا ہوں 6 تکبیروں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کے واسطے امام امامت کی نیت کرے اور مقتدی اقتداء کی نیت کریں، پھر تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھ لیں اور ثنا پڑھیں۔ پھر امام و مقتدی ہر 2 اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائیں اور چھوڑ دیں۔ ہاتھ چھوڑ کر اتنی دیر توقف کریں کہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہہ سکیں، پھر دوسری مرتبہ اسی طرح اللہ اکبر کہتے ہوئے کانوں تک ہاتھ اٹھائیں اور چھوڑ دیں، اور اسی قدر توقف کریں کہ پھر تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہوئے کانوں تک اٹھا کر اس دفعہ نہ چھوڑیں بلکہ باندھ لیں۔ پھر امام آہستہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ اور دوسری صورت جہر کے ساتھ پڑھیں اور قاعدے کے موافق رکوع و سجود وغیرہ کر کے دوسری رکعات شروع کریں۔ جب دوسری رکعت میں قرأت سورہ فاتحہ اور دوسرے صورتیں ختم کر چکے تو امام و مقتدی ہر 2 پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھوں تک اٹھائیں اور چھوڑ دیں اور 3 تسبیح کے موافق توقف کریں۔ اسی طرح دوسری اور تیسری تکبیر کہتے اور کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑتے جائیں، یعنی تیسری تکبیر کے بعد بھی ہاتھ نہ باندھیں، چھوڑ دیں، پھر بغیر ہاتھ اٹھائے چوتھی تکبیر کہہ کر رکوع میں جائیں اور حسب قاعدہ نماز پوری کر لیں۔ ختم نماز کے بعد امام منبر پر کھڑا ہو کر خطبہ پڑھے اور تمام لوگ خاموش بیٹھے خطبہ سنیں۔ عیدین میں بھی 2 خطبے ہیں اور دونوں کے درمیان بیٹھنا مسنون ہے۔ عید الاضحیٰ کی نماز کا بھی یہی طریقہ ہے، اور البتہ عید الفطر کے بجائے عید الاضحیٰ کی نیت کریں، اور عید الاضحیٰ میں بھی وہ سب چیزیں مسنون و مستحب ہے جو عید الفطر میں ہیں۔ فرق اس قدر ہے کہ عید الفطر میں عیدگاہ جانے سے قبل کوئی چیز کھانا مسنون ہے، اور عید الاضحیٰ میں عیدگاہ سے واپس آنے کے بعد۔ عید الفطر میں راستہ چلتے وقت آہستہ تکبیر کہنا مسنون ہے، اور عید الاضحیٰ میں بلند آواز سے۔ عید الفطر کی نماز دیر کر کے پڑھنا مسنون ہے، اور عید الاضحیٰ کی سویرے۔ اذان و اقامت نہ وہاں ہے نہ یہاں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم۔ سے منور اور مجلہ فرمائیں۔